إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دین کے حوالے سے ہماری جہالت، لاپرواہی، ماحول کی خرابی، دشمنوں کی عداوت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی بجائے اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے امت بہت بڑے نقصان سے دوچار ہے۔ غلط فہمیاں مٹیں گی، دین پہ چلیں گے، امت کے لیے دنیا و آخرت میں خیر ہوگی، بلندی، رفعت، سعادت اور خوشبختی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے اس بارے میں خیر کا کوئی قطرہ اپنی طرف سے مہیا کر پائیں۔ اسی ارادے اور نیت سے اللہ کرے ایک موضوع کا آغاز گزشتہ خطبہ جمعہ سے کیا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ اللہ جانے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں صحیح پیغام آپ تک کچھ پہنچا چکا ہوں کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ میری کم علمی اور نافہمی کے باوجود صحیح پیغام آپ تک اللہ نے پہنچا دیا ہو، اسی پیغام کی مزید تاکید کے لیے اور اپنی بہت زیادہ علمی عملی کوتاہی اور کمزوری کی تلافی کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کے حوالے سے پرانی باتیں نہیں، کچھ نئی باتیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے بحوالہ
عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ لے کے آیا ہوں. اللہ کرے کہ ارادہ خالص اور آپ تک پہنچانے کی توفیق اور آپ کے سمجھنے کی توفیق رب العالمین کی طرف سے ہمارے شامل حال. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آخر میں 26واں پارہ سورہ الاحقاف آیات مبارکہ 29 تا 32 اس میں جنوں کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آمد کا ذکر شروع ہوا تھا. جن آئے انہوں نے قرآن کریم سنا تو کیا ہوا، اور یہی ہماری گفتگو ہے. کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے خود فرمایا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جب قرآن کریم کی تلاوت ہو چکی، سنانے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سننے والے جن اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، تو اس مجلس میں قرآن کریم سننے کے بعد جنوں کی زندگی میں کیا انقلاب آیا. حضرات و خواتین، حقیقت یہ ہے، اور اللہ کرے کہ میں ایک حرف بھی غلط یا اپنی طرف سے یا مبالغہ سے نہ کہوں، حقیقت یہ ہے کہ انقلاب آئے گا تو میری اور آپ کی امت کی خیر ہے، وگرنہ جہاں پہنچے ہیں یہاں نہ رہیں گے اور نیچے جائیں. خان صاحب جی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ جن لوٹے اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کر. جامعہ ازہر سے ڈاکٹریٹ کیا، مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا، ام القری مکہ مکرمہ سے بہت بڑا اعزاز لے کے آئے. کیا کیا؟ ایک مجلس میں 26واں پارہ حوالہ مکمل عرض کیا ہے، جا کے دیکھ لیجیے. ایک مجلس میں قرآن کریم سنا، انقلاب آیا. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کر لوٹے. کیا فضل الہی اور آپ میں سے ہر مرد اور عورت ایسے ہے؟ ایسے بنیں گے تو خیر ہے، وگرنہ نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں. اور جس طرح کے پہلے بات ہو چکی، اس طرح بننا اختیاری نہیں، آپشنل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ لازمی ہے، آپشنل نہیں، کمپلسری. اور جب ان کی زندگی میں یہ انقلاب آیا تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کے، اپنے جنوں کے گروہ سے جا کے کیا کہا؟ اس کی شان و عظمت کے لیے ایک یہ بات ہی میرے خیال میں بہت کافی ہے کہ رب العالمین نے ان کے بیان کو ہمیشہ کے لیے اپنی بے مثال کتاب میں محفوظ کر دی. یہ کم اعزاز ہے؟ میری اور آپ کی کوئی بات برسٹر صاحب کوٹ کرے تعریف کے انداز میں، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟
سپریم کورٹ کسی لوअر کورٹ کا فیصلہ تائید کرتے ہوئے اگر ذکر کرے تو فیصلہ کہاں سے کہاں تک پہنچے. چھوٹے ڈاکٹر کا فیصلہ سینئر ڈاکٹر تائید کرتے ہوئے پیش کرے تو اس ڈاکٹر کی حیثیت کہاں سے کہاں پہنچ جائے. رب سنیے انہوں نے کیا کہا اور مولا کریم نے اسے اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. اے ہماری قوم یقیناً ہم نے سنا ایک کتاب، عظیم کتاب، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسے نازل کیا گیا. مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو تھا وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے. یہدی الی الحق، وہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی. اور یہ سارا نتیجہ کتنے سالوں کا تھا؟ مجھے اونچی بول کے جواب دیجیے. کتنے مہینوں کا تھا؟ کتنے دنوں کا تھا؟ ایک مجلس کا. اور پھر کیا کہا؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والا اس کی دعوت پہ لبیک کہو. فآمنوا بہ، اور ان کے ساتھ ایمان لاؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گے. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور نہایت دردناک عذاب سے تمہیں بچائے. کیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسی انقلاب کی برکات نہ تھی؟ ایک مجلس میں آدمی اتنا بھی سیکھ سکتا ہے. یہ اس انقلاب کی جو اللہ نے ان کے سینوں میں پیدا فرمایا اس کی برکات تھی. حضرات و خواتین، جس رب ذوالجلال نے ان کے سینوں کو اپنی برکات سے معمور فرمایا، وہ رب ہیں یا ختم ہو چکے؟ زور سے بولو. تو اگر ان کے سینوں کو اتنی برکات سے معمور کر سکتے ہیں تو کیا وہ میرے اور آپ کے سینوں کو ایسی برکات سے نہیں بڑھ سکتے؟ ہم کھوٹے ہیں، وہ تو وہی ہیں. مزید کیا فرمایا؟ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات نہ مانی، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں کسی کو عاجز نہیں کرنے والا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں. اولئک فی ضلال مبین. اللہ اکبر. انقلاب کی برکات ایسے معلوم ہوتا ہے جو سالوں کا منچا ہوا دین سے آشنا اور آگاہ ہے. وہ لوگ جو اللہ کی دعوت کو
اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اس واقعہ مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ دین جتنا سمجھیں اس کو آگے نقل کرنا۔ اور دیکھیے رب العالمین کی رحمت، کوئی مانے نہ مانے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ بیگم کو جا کے سنانا ہے، بیٹیوں کو بتلانا ہے، بہوؤں کو تلقین کرنا ہے، بہن بھائیوں تک پیغام پہنچانا، بس۔ اس کے بعد کوئی نہ مانے تو ہمارا پہنچانا بیکار ہے، اس کے متعلق تو سوال ہی نہیں۔ لیکن یہ پہنچانا ایک دفعہ نہیں، جب تک جان میں جان ہے پہنچاتے رہیں، جب تک زبان میں حرکت ہے اس کو ہلاتے رہیں۔ مانے نہ مانے ہم اس کے پابند ہیں۔ آئیے ایک دوسرا واقعہ، ہم نے پہلے قرآن پاک کا واقعہ سنا، اب حدیث شریف کی طرف آتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ بنو سعد ایک قبیلہ، انہوں نے اپنی قوم کے ایک شخص، اس کو بطور مندوب، کیا کہتے ہیں برسٹر صاحب، ریپریزنٹیٹو، بطور مندوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ خبر لاؤ۔ تمام بدو، مضبوط، لمبی وٹوں والے آئے، اپنی سواری مسجد کے ساتھ باندھی اور اندر داخل ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرات صحابہ کی مبارک مجلس میں تشریف فرما ہے۔ دمام آتے ہی کھردر انداز میں بولتا ہے، ایکم ابن عبد المطلب، تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ عبد المطلب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ کے والد گرامی عبداللہ، ان سے زیادہ آپ کے دادا محترم زیادہ مشہور تھے۔ اس نے انہی کا نام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی پوتا، اور پوتے کو بیٹا کہا جا سکتا۔ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یعنی تو محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی۔ کہنے لگا، اے عبد المطلب کے بیٹے، میں تجھ سے سوال کروں گا اور سوال میں درستی، سختی اختیار کروں گا۔ میری سختی کی وجہ سے تم ملال محسوس نہ کرنا تشریح میں کہ میرا مزاج ایسے ہے۔ آپ نے فرمایا سل ما بدا لک، آپ نے فرمایا لا اجد فی نفسک سل ما بدا لک، میں کچھ محسوس نہ کروں گا، جو چاہو سو پوچھو۔ کہنے لگا
میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جو تیرا معبود ہے اور تجھ سے پہلوں کا معبود ہے اور ان کا معبود ہے جو تیرے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے تجھے رسول بنا کے بھیجا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اس شخص نے اس کے بعد سوالات شروع کی، اسلام کے ایک ایک فرض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر احکام کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پوچھتا تو ہر سوال کے ساتھ قسم دیتا، جس طرح کہ اس نے ابتدا میں قسم دی تھی کہ آپ کو کہ تجھے تیرے معبود، آخر جو ہم نے سنا، ہر سوال کا جو اس نے کیا جواب سننے کے بعد کہتا ہے فإنی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھرا اور سخت بندہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ کہنے لگا میں عنقریب جو فرائض آپ نے بیان کیے ہیں انہیں ادا کروں گا، اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جاؤں گا، اور پھر میں نہ اس پر اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ بات واضح ہو رہی ہے بشارت صاحب؟ واضح ہے۔ اور کیا کیا؟ اپنے اونٹ کی طرف گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یصدق ذو العقیصتین دخل الجنہ، دو لٹوں والے اس شخص نے اگر سچ کہا ہے کہ وہ فرائض ادا کرے گا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے گا، ان میں کمی بیشی نہ کرے گا، اور اس سے پہلے جو توحید و رسالت کی گواہی دی ہے، فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو جنت میں داخل ہو۔ انقلاب آیا کہ نہ آیا؟ کیا یہ انقلاب مجھ میں اور آپ میں آیا ہے؟ مدت گزر گئی اور پھر کیا ہوا؟ یہ نامتعدی انقلاب ہے۔ انقلاب کا دوسرا حصہ جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے اس کو سماعت فرمائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کچی بات نہیں، میں پہلے گناہ کم ہے، پہلے میرے گناہ کم ہیں کہ میں آپ کو خیر پر لانے کے لیے اپنی طرف سے مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ پہلے گناہ میرے آپ کے معاف کر دے، یہی بڑی کامیابی۔ مانے نہ مانے کیا ہوا؟ اپنی قوم کے پاس پہنچا، پہنچتے ہی لوگ اکٹھے ہوئے کہ مندوب گیا تھا، کیا خبر آیا ہے؟ ابتدا کی بعثت اللات والعزی، لات اور عزی برے ہیں۔ انہوں نے کہا تمام رک جاؤ، پھلبیری ہو جائے گی، کوڑے ہو جاؤ گے، دیوانگی سے بچ جاؤ۔ وہ کہنے لگے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے،
لات و عزا نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں۔ ایک مجلس تھی یا زیادہ تھی؟ دیکھیے انقلاب رب العالمین کی طرف اور اس کی برکات۔ بہت بڑا سکالر ایسی گفتگو کہاں کرے، اور یہ انقلاب تب بھی تھا، آج بھی ہو سکتا، جب انقلاب کا یہ نور میرے اور آپ کے اندر آ جائے۔ اللہ موت نہ آئے مگر اس انقلاب کے بعد، مگر نہ جینے کا فائدہ نہ مرنے کا۔ بھائی وسیم جی ایسے ہی ہے کہ اللہ کی قسم، نہ جینے کا فائدہ، اب شعیب صاحب، نہ جینے کا فائدہ نہ مرنے کا فائدہ۔ درخت ہوتے کاٹے جاتے، جگائے جاتے، بات ختم ہو۔ جینا یہ ہے اور مرنا اس بندے کا۔ فرمایا تمہارا ستیہ ناش ہو جائے۔ یہ ذات و عزا نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا اور ان پر کتاب کو نازل کیا، اور جن گمراہیوں میں تم ہو اس سے تمہیں بچا دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں انہوں نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ، اور جن باتوں سے روکا ہے وہ لے کے آیا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ان کی ساری شام ہونے سے پہلے ان کی ساری بستی میں ایک مرد اور ایک عورت بھی ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو۔ پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دمام بن ثعلبہ کے نقش قدم پہ چلا دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه۔ اللہ پاک خیر فرمائے، عافیت دے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی دعوت ہی کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ اسے خیر عافیت سے پورا کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نہایت ضروری اعلان ہے، جیسے کہ اخبارات میں ذکر کیا گیا ہے، پیر کے دن 6:00 پر گرہن ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ کی توفیق سے جامع مسجد امام ترمذی میں سنت کے مطابق صلاۃ الکسوف ادا کی جائے گی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، جیسے کہ مسنون طریقہ ہے۔ اس مسجد کی بجائے منار الہدیٰ کی بجائے منار الہدیٰ اور ترمذی دونوں مسجد کی صلاۃ الکسوف جامع مسجد امام ترمذی میں ہوگی، اور وقت انشاءاللہ 8 بجے ہوگا۔ احباب سے شرکت کی التماس ہے۔ خواتین کے بھی اللہ کی توفیق سے آواز اور پردے کا بندوبست ہوگا۔ D12 جامع مسجد امام مسلم میں بھی انشاءاللہ صلاۃ الکسوف ہوگی، اور وہاں بھی نماز کے بعد خطبہ کا اہتمام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ذو جلال ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو، دکھوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔
اے اللہ امت کے تمام بیمار، تمام غمگین، تمام پریشان، ان کو اپنے فضل و کرم سے صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حالت میں فوت شدگان اور امت کے تمام فوت شدگان، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔